سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد الباری وسلم سلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ نبی کی یاد ستائے تو درود پڑھ لینا، نبی کی یاد ستائے تو درود پڑھ لینا، اور تمہیں جو نیند نہ آئے تو درود پڑھ لینا، اور سوال قبر میں فرشتے پوچھیں گے جس دم جواب نہ آئے تو درود پڑھ لینا، جواب پڑھ لینا۔ کے ساتھ گزارش کرنا حضرت حافظ القرآن طیب صاحب قبلہ سے کلویت پر تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ آپ کے آنے سے قبل بس آپ کا استقبال میں ان چار مصروں کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، صحرا میں चालू करायला वही बिल्डिंग है महाराज रहे। صلصال كالفخار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما
فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، کتابوں میں جو فصل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے کو، بسا لے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں لوگ اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، بسا لے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے کو، بسا لے اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں لوگ اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں لوگ اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے حافظ قرآن اور عالم دین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پر بروسے قیامت میدان محشر میں سونے، فرشتے پوچھیں گے یہ پروردگار عالم یہ کون سی جماعت ہے؟ کہیں انبیاء کی جماعت تو نہیں ہے؟ اے پروردگار عالم کہیں صحابہ کی جماعت تو نہیں ہے؟ اے پروردگار عالم کہیں تابعین کی جماعت تو نہیں ہے؟ کہیں شہداء کی جماعت تو نہیں ہے؟ کہیں اولیاء کاملین کی جماعت تو نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، نہ ہی یہ انبیاء کی جماعت ہے، نہ ہی یہ صحابہ کی جماعت ہے، نہ ہی یہ اولیاء کاملین کی جماعت ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنو آسان بنا لو، اپنے یاد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا، دنیا کی کتابوں پر نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اجزان ملت اسلامیہ، محفل پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے شروع ہو چکا ہے۔ آئیے بلا تاخیر زیادہ وقت نہ لے کر تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ شہنشاہ ترنم بلبل باغ رسالت عالی جناب حضرت مولانا احمد رضا صاحب قبلہ غازی پوری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کہ قلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے، آپ بھی سبحان اللہ بولے، قلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے، اور پڑھو جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے۔ قلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے، قلم اٹھاؤ تو لہجہ نبی نبی بولے، پڑھو جو نعت تو دنیا نبی نبی بولے، اور نام سرور کونین میں ہے شفا ایسی امام مریض کیا مسیحا نبی نبی بولے، نام سرور کونین میں ہے شفا ایسی امام مریض کیا مسیحا نبی نبی بولے۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء اکرام کی نورانی جماعت و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بلند آواز سے جی لگا کر نبی مہدی درود پیش کر لے، سبھی حضرات جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 2 سے 4 اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے آقا رش کے جنت بنا ہے مدینہ، آپ آگے ہیں جو پیارے آقا
عرش کے جنت بنا ہے مدینہ آپ آگے ہیں جو پیارے آقا عرش کے جنت بنا ہے مدینہ خوشبوئیں پائی خوشبوئیں پائی ہیں سب گلوں نے اور انگوٹھی نے پایا نگینہ آپ آگے ہیں جو پیارے آقا عرش کے جنت بنا ہے مدینہ خوشبوئیں پائی خوشبوئیں پائی ہیں سب گلوں نے خوشبوئیں پائی ہیں سب گلوں نے اور انگوٹھی نے پایا نگینہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کیسا انداز کیسا اندازی ہے دلربائی کیسا اندازی ہے دلربائی ہاتھ کا تکیہ بستر چٹائی کیسا اندازی ہے دلربائی ہاتھ کا تکیہ بستر چٹائی جب کی مالک ہیں جب کی مالک ہیں دونوں جگہ کے جب کی مالک ہیں دونوں جگہ کے ٹھوکروں میں جگہ کا خزینہ آپ آگے ہیں جو پیارے آقا عرش کے جنت بنا ہے مدینہ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جس کی خوشبو کے ذریعے صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے پیارے نبی کو جس کی خوشبو جس کی خوشبو کے ذریعے صحابہ ڈھونڈ لیتے تھے پیارے نبی کو ڈھونڈ لیتے تھے پیارے نبی کو سات نسلیں مہکتی ہیں جس سے میرے آقا کا ہے وہ پسینہ سات نسلیں مہکتی ہیں جس سے میرے آقا کا ہے وہ پسینہ آپ آگے ہیں جو پیارے آقا عرش کے جنت بنا ہے مدینہ کہ جس جگہ کملی جس جگہ کملی والے کا در ہے وہ جگہ خلد سے بالا تر ہے وہ جگہ خلد سے بالا تر ہے میرے سرکار
سرکار کی جو ہے چوکھٹ میرے سرکار کی چوکھٹ ہے وہی عرش اعظم کا زینہ میرے سرکار کی جو ہے چوکھٹ ہے وہی آگے ہے جو پیارے آقا رش کے جنت بنا ہے مدینہ. آخری شعر میں فرمائیے میرے سرکار میرے مسیحا آپ پر ہے فدا ساری دنیا میرے سرکار میرے مسیحا آپ پر ہے فدا ساری دنیا آپ پر ہے فدا ساری دنیا کہ میرے سرکاری میرے سرکاری میرے مسیحا ہے فدا ساری دنیا آپ پر ہے فدا ساری دنیا آپ کے نام ہے مرنا آپ کے نام پر ہی ہے جینا آپ کے نام پر ہی ہے مرنا آپ کے نام پر ہی ہے جینا آپ آگے ہیں جو پیارے آقا رش کے جنت بنا ہے مدینہ. میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں اور جتنے بھی نعت کے شعرا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں جتنے بھی نعت کے شعرا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں. عزیزان ملت اسلامیہ ہم اور آپ کی یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بڑی مقدس رات ہے. اس رات کے حوالے سے شاید کہتا ہے کہ آج کی رات ہے کیا رات مدینے والی رحمت و نور کی برسات ہے مدینے والے آج کی رات ہے کیا رات مدینے والے رحمت و نور کی برسات ہے مدینے والے. اور جبریل امین نے بھی نہ سمجھا اب تک جبریل امین نے بھی نہ سمجھا اب تک آپ کی ذات ہے کیا ذات مدینے والے آپ کی ذات ہے کیا ذات مدینے والے. اور زندگی میں نہ صحیح قبر میں انشاءاللہ زندگی میں نہ صحیح قبر میں انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات مدینے والے. زمان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی خطابت سننے کے لیے لوگ بےتاب و بے قرار رہا کرتے ہیں. میں اس عظیم خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ برکاتی امید پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین خطابت شاندار خطابت جاندار خطابت سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کر لیں. جی لگا کر نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ان چار مصروں کے ساتھ استقبال کرنے جا رہا ہوں کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے اور ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے اتنے کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے.
منبر نور پر تشریف فرما علماء واجب الاحترام، شعراء کرام، حفاظ اعظام اور والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتموا الحج والعمرۃ للہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجبت له شفاعتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے، اور تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، تعمیر تیری کی ہے خلیل و ذبیح نے، یہ تیرا تقدس ہے کہ تو امن کا گھر ہے۔ اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت کریمہ جس سے میں اس سے متعلق تھوڑی دیر کچھ عرض و معروض سے پیشتر، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا و مولا نبی الحرمین امام القبلتین علیہ وسلم۔ حضرات، اپنے اس علاقے میں غالباً پہلا اتفاق ہے میرا یہاں سرگو پور میں آنے سے ایک بار ہو سکتا ہے معاشر رفاقت صاحب کہنے کہ ایک بار اور آنا ہوا، ممکن ہے آنا ہوا ہو تو مجھے یاد نہ رہا، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ بڑے بڑے بزرگوں سے اپنی ملاقات ہوئی۔ حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ منظری جو مدرسہ فیضان مصطفیٰ میں غالباً صدر مدرس ہے اس وقت، اس سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جلال پور کے عیدگاہ کے امام، شہر جلال پور کے امام حضرت حافظ و قاری محمد طیب صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے ملاقات ہو گئی، اور بہت سارے علماء کرام، شعراء اعظام، سب کا تو مجھے نام معلوم نہیں، کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ سب لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ علماء کرام کی مجلس ہے، اور ہمارے معاشر جیلانی صاحب قبلہ اللہ تعالی ہر باپ کو ایسی نیک اولاد عطا فرمائے جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو اس اللہ کے گھر تک بھیج دیں جس اللہ نے اس کائنات میں ہمیں اس لائق بنایا۔ خوش نصیب ہے معاشر جیلانی صاحب، انہوں نے عزم کیا، ارادہ ہر آدمی میڈیم تک تو پہنچ ہی جاؤ۔ آئی ایس بننے کا ارادہ کر لے بچہ، پڑھنے والا بچہ اگر آئی ایس بننے کا ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، نہ آئی ایس بن پائے گا تو پی سی ایس تک پہنچ ہی جائے گا، اس سے چھوٹے ہی درجے تک پہنچے گا لیکن پہنچ ہی جائے گا۔ خواب ہمیشہ اونچا دیکھنا چاہیے، خیال ہمیشہ اونچا رکھنا چاہیے، سوچ ہمیشہ بلند ہونی چاہیے، آدمی کا تصور ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے۔ جب آپ کی سوچ اونچی ہوگی تو کام آپ کا سوچنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اور کسی چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش اپنی جانب سے ہونی چاہیے اور اس کام کو پورا کرنا پروردگار عالم کے فضل سے ہوتا ہے۔ محرم علی صاحب قبلہ حج بیت اللہ کے لیے عزم سفر، بس چند دن کی بات ہے، وہ ہم اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ اب وہ ہم اور آپ کے نہیں، دنیا میں کسی عام انسان کے نہیں، اب وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ جب تک لوٹ کر کے نہ جائیں گے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔
ان کے کھلانے پلانے سلانے ارکان حج ادا کرانے کی ساری ذمہ داری کہہ لیجئے وہ پروردگار عالم کے فضل خاص پر منحصر ہو، کوئی کسی کا ہو نہ ہو، لیکن یہ یقین رکھیے کہ پروردگار عالم اس بندے کا ضرور ہوا کرتا ہے جسے اپنی بارگاہ میں بلایا کرتا ہے، اور جس سے بہت خوش ہوتا اسی کو بلاتا ہے۔ لوگ نہیں جا پاتے، ارادے کر کے بھی نہیں جا پاتے، اور مکہ اور مدینہ تو بہت دور کی بات ہے، جو جاتا ہے بڑا ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور چونکہ یہ حج کے موقع پر پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سعید کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، اس لیے میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ حج کہتے کسے۔ تو بہت قرآن عظیم میں اعلان ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ عز و جل کے لیے تم حج اور عمرہ کرو۔ دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن عظیم میں اعلان ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لیکن ہر آدمی پر نہیں، ان لوگوں پر جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس وسیلہ ہو، ذریعہ ہو، راستہ معمول ہو، صاحب حیثیت ہو، جانے سے لے کر کے آنے تک اہل و عیال کے اخراجات ان کے ذمہ رہیں گے، وہ چھوڑ کر کے جائیں۔ اگر اتنی کام ان کے پاس ہے اور اتنی رقم، اتنے مال، اتنی دولت ہے ان کے پاس، تو اللہ عز و جل کی جانب سے ان کے اوپر حج فرض ہے، اور چاہیے یہ کہ جب حج فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آدمی حج فرض کو ادا کرنا، اور جب حج فرض کل میدان آخرت میں اللہ عز و جل اپنے گھر کے طواف کے صدقے، مقام ابراہیم کے صدقے، حتیم کے طفیل، منی و عرفات کے صدقے میں پروردگار عالم ضرور اس انسان کی مغفرت فرما دے۔ بلکہ اللہ کے رسول نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک حاجی اپنے گھر خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی مغفرت کر اور سفارش کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر سکتا ہے، ایسے 10 لوگوں کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے، اور اللہ عز و جل اس حاجی کی برکت سے ایسے 10 لوگوں کی مغفرت بھی فرما دے۔ تو جب 10 لوگوں کے خاندان کے بخشوا سکتا ہے، کیا وہ بخشایا نہ ہوگا؟ اس کی مغفرت نہ ہو جائے گا؟ اللہ اسے معاف نہ کر دے گا؟ وہ جنتی نہ ہو جائے گا؟ بلا شبہ ہو جائے گا۔ اور جنتی ہوتا ہے تو ہم دکھلائیں گے آپ کو کہ کیسے جنتی ہو جاتا ہے۔ اور جو جنتی ہوتا ہے جنت کی جانے کے بعد نکلا اگلا نہیں کرتا ہے، وہ یاد رہے جنت و جہنم پر ہم اور آپ کا ایمان و عقیدہ ہے۔ جہنم ایک ایسا مقام ہے جہاں جانے کے بعد واپسی ممکن ہے، جانے کے بعد آدمی نکلے گا، جانے کے بعد وہاں سے لوٹے گا، سزائیں پوری ہونے کے بعد واپس آئے گا۔ لیکن جنت ایک ایسا مقام ہے کہ اگر اس میں گیا تو گیا، پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا، وہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ آقا کریم امام الانبیاء خاتم پیغمبران وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے لیے بشارت ہو کہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے دنیا کے لوگوں، میرے منبر اور میرے قبر کے درمیان جو زمین کا حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ جب وہ جنت ہے تو جو وہاں پہنچا وہ جنتی ہو گیا، اب جنت سے دوبارہ واپس نہیں لوٹے گا۔ ورنہ تو آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے، تاریخ پڑھا ہوگا،